بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ہماری ایک بہت پیاری ممبر جن کا ماشاءاللہ سے ابھی 1 کروڑ کا ورد کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی کہ ان کی جو 1 کروڑ کی نیت ہے انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہے، اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا ہے انہوں نے۔ ان کا آج ہم آپ سے درود پاک کا سفر شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ بہت زیادہ مبارک سفر ہے یہ۔ ان کی جب 1 کروڑ کی نیت کمپلیٹ ہونے والی تھی اس سے تقریباً 8-10 دن پہلے، 1-2 ہفتے سمجھ لیں، اس سے پہلے ان کو ایک بہت پیارا خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک خاتون ان کے خواب میں آتی ہیں اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ مدینہ والے عبداللہ کے بیٹے انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے ان کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنی محبت اور لگن سے نہ صرف ان کو سعادت حاصل ہوئی 1 کروڑ کی نیت مکمل کرنے کی اور اس کو جاری رکھنے کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اتنا پیارا تحفہ ملا۔ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، آمین، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید قرب عطا ہو۔ اب آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں ان کے سفر کے شروع سے۔ یہ بہن ماشاءاللہ شروع سے ہی بہت دیندار ہیں۔ 15-16 سال کی عمر سے ہی دین کی طرف ان کا رجحان تھا ماشاءاللہ سے۔ جب یہ 16 سال کی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام دیا۔ یہ تب درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی۔ جب ان کی 19 سال کی ایج ہوئی تو ان کی شادی ہو گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد شادی ختم ہو گئی۔ اتنی کم عمر میں اتنا دکھ اور اتنی آزمائش برداشت کی۔ وہ آزمائش تو گزر گئی لیکن یہ اللہ پاک سے جڑ گئی، اللہ پاک کا قرب نصیب ہوا۔ 20 سال کی ایج سے ان کا باقاعدہ درود ابراہیمی کا ورد جاری ہوا اور ان کو بہت مبارک خواب آتے تھے، اتنے زیادہ آتے تھے کہ کبھی کبھار یہ اٹھ کے اپنے ہی خوابوں سے ڈر جایا کرتی تھی، اتنے مبارک ہوتے تھے۔ انسان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اور کبھی کبھار اتنے مبارک خواب ہوتے ہیں کہ انسان کو انٹرپریٹ کرنا نہیں آتا اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ اور ان پر تو عطاؤں کا سلسلہ ماشاءاللہ سے 16 سال کی عمر سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ان کے زیادہ تر خواب فجر کے ٹائم پہ ان کو آتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا میلاد شریف منعقد ہوا ہے اور وہاں ایک نالائن پاک پہ نالائن مبارک پر یہ کھڑی ہیں، اور انہوں نے خواب میں دین پر چلنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی۔ یہ بھی فجر کے وقت کا خواب تھا۔ اس وقت جب یہ خواب دیکھا اس ٹائم پہ یہ درود ابراہیمی کے ساتھ مختلف درود پاک کا ورد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وائٹ کلر کی سیڑھیاں ہیں، سٹیئرز، اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہ جو سیڑھیاں تھیں ان پر اسم ذات اللہ 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 لکھا ہوا تھا، نور سے بھرپور جگہ تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نور کا محل ہے اور کسی نے خواب میں ان کو کہا کہ سب پیغمبر اور اللہ کے ولی آپ سے راضی ہیں، یعنی کہ خوش ہیں ماشاءاللہ۔ اس خواب کے وقت یہ ان دنوں میں درود مستغاث کا بھی ورد کرتی تھی درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اسم ذات اللہ 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 یہ بھی ورد کرتی تھی۔ خواب میں اکثر یہ عرش کے پردوں کے پاس اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اکثر خوابوں سے بیدار ہو کر یہ ڈر جاتی تھی ماشاءاللہ سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ یہ بہن ہر وقت باوضو رہتی ہیں اور درود پاک کا ورد دن رات ان کا جاری و ساری رہتا ہے ماشاءاللہ۔ 3 سال پہلے خواب میں انہوں نے انسانی شکل کا ایک پرندہ دیکھا جو کبھی اڑ کر ادھر آتا اور کبھی ادھر جاتا، پھر وہ خواب میں ہی اڑ کر ایک گھر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس گھر میں ایک انہوں نے کمرہ دیکھا جو کہ موتیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پر گرین کلر کی چمکدار بیلیں لگی ہوئی دیکھی انہوں نے۔ پھر خواب میں ان کو مدینہ شریف نظر آیا اور خواب میں انہوں نے نماز کی نیت کی اور نفل ادا کیے گنبد خضرا شریف کے پاس۔ ایک مرتبہ فجر کے وقت خواب میں انہوں نے آسمان پر کعبہ شریف اور مدینہ پاک دیکھا، پھر خود کو اور اپنی امی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ دوسری طرف قبر انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا اور اس پر مٹھائی یعنی کہ برفی دیکھی ماشاءاللہ۔ خواب میں ہم جو جیسا دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، دکھتا کچھ ہے اور اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مبارک ترین خواب، مبارک ترین ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خواب میں جن کی زیارت سے سرفراز کرتا ہے۔ ہر کسی کو خواب کی تعبیر بتانا بھی نہیں آتی، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانا ایک باقاعدہ علم اور عطا ہے۔ ان بہن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنا دل سب سے صاف رکھتی ہیں ماشاءاللہ۔ دل صاف ہو، انسان باوضو رہے ہر وقت اور درود شریف دن رات جاری ہو تو کیوں نہیں نوازا جائے گا، ہے نا۔ ایک مرتبہ
یہ بہن عمرے پہ گئی، خواب میں نہیں، یہ اب حقیقت میں عمرے پہ گئی تھی، وہاں کا یہ واقعہ اپنا انہوں نے شیئر کیا۔ فجر کے وقت یہ وہاں پر تھیں گنبد خضرا شریف کے سامنے، تو ان کو وہاں گنبد خضرا شریف سے جیسے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا، جیسے اگر بتی سے نہیں بادل کی طرح کا جو شیپ بنتی وہ ان کو دکھائی دی، تو وہاں پر ان کے ساتھ ایک خاتون موجود تھی۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو ان بہن کو وہ نظر نہیں آیا، صرف انہی کو وہ نور کی طرح کا دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ سچ ہے، اہل نظر کو نور کے جلوے نظر آتے ہیں جن کو اللہ پاک دکھانا چاہے۔ رمضان شریف کی 27ویں شب انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، ان کے گھر میں ایک امرود کا درخت ہے اور خواب میں انہوں نے وہ امرود کا درخت دیکھا۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ جو امرود کا درخت ہے اس پر آیات لکھی دیکھی ہر طرف، اور انہوں نے خواب میں ہی اپنے گھر والوں کو بلا کر وہ درخت یہ دکھاتی ہیں، اور پھر وہاں تیز بارش شروع ہوتی ہے، وہ آیات بارش سے دھل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہر چیز سفید ہو جاتی ہے نور سے بھرپور۔ یہ 27ویں شریف کو انہوں نے دیکھا خواب، اور یہ بیدار جب اس خواب سے ہوئی تو انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ خواب میں نور اور روشنی ہی روشنی دیکھی ماشاءاللہ سے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر پر ایک اللہ والے آئے، اور جب انہوں نے وہ والا درخت دیکھا تو وہ بولے کہ یہ بہت برکت والی جگہ ہے آپ کے گھر میں، یعنی کہ وہ درخت جو انہوں نے امرود کا درخت جو ان کے گھر پہ موجود ہے، اور 27ویں شب کو انہوں نے نور سے بھرپور دودھیا سفید روشنی والا مقام دیکھا تھا، ان بابا جی نے بھی وہ دیکھ لیا۔ ان بہن کے اور بھی بہت سے خواب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ خواب میں پاکستان کے ساتھ اکثر اگر جب کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو پہلے سے نظر آ جاتا ہے، اللہ پاک جس کو دکھانا چاہے۔ کچھ مرتبہ انہوں نے بھی دیکھا ہے، جیسے کہ جب کورونا کی وبا آنے والی تھی کووڈ-19، اس سے پہلے انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک خواب دیکھا۔ ایک دفعہ بہت زیادہ برا زلزلہ پاکستان میں آیا تھا، وہ بھی انہوں نے خواب میں دیکھ لیا۔ ان کی ایک کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس طرح حالات انہوں نے دیکھے وہ انہوں نے خواب میں پہلے سے دیکھے تھے۔ اللہ پاک جس کو دکھانا چاہے۔ ایک مرتبہ ان کی انگلی پر بہت زیادہ چوٹ لگ گئی، یہ درود پاک پڑھتی رہیں اور اپنی انگلی پہ پھونک مارتی رہیں، نہ پھر درد باقی رہا نہ نشان باقی رہا۔ ان بہن کو درود خضری سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کا ورد بھی بہت کرتی ہیں، اور ساتھ میں درود مقدس کا بھی، درود ابراہیمی کا پہلے بہت زیادہ ورد کرتی تھی، اور بعد میں اس کے ساتھ انہوں نے مختلف مکس جو درود پاک ہیں ان کا ورد بھی شروع کر دیا جو ان کی اب روٹین میں ہے۔ یہ سب کے لیے بہن بہت دعا کرتی ہیں، سب سے اپنا دل صاف رکھتی ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ ان کی عمر ابھی زیادہ نہیں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی بہت اولڈ ایج کی خاتون ہے، نہیں، یہ ینگ ہیں۔ ان پہ عطا اور کرم اور نظر کرم اتنی زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بزرگ ہستی ہیں، بہت کافی ایج والی آنٹی ہیں، نہیں ایسا نہیں، بہت ینگ ہیں، بہت زیادہ ورد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عطا فرمائے اور مزید ان پہ کر۔ یہ سب کے لیے بہت دعا کرتی ہیں، سب کو، پوری امت کو، ہر ایک کو دعا دیتی ہیں، سب سے اپنا دل صاف رکھتی ہیں، اور سب کو یہی نصیحت کرتی ہیں کہ دل صاف رکھیے، باقی باوضو رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے درود پاک ان کا بہت زیادہ ورد ہے، ہزاروں سے زیادہ ایک دن میں یہ ورد کرتی ہیں، اور بس آخرت کی تیاری کے لیے اعمال کرتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور ان کے نصیب میں بہت اچھا انسان لکھ دے، آمین۔ ان کے لیے بہت دعا، جیسے یہ سب کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، ہم سب کی بھی دعا ان کے لیے بہت زیادہ، آمین۔ کرم ہو ان پر، سلامت رہیں۔ انہوں نے اپنے اتنے پیارے پیارے خواب شیئر کیے، جس سے امید ہے کہ آپ سب کو بھی درود پاک کا اور زیادہ ورد کا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ان کی تو 1 کروڑ کی نیت ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گئی، انہوں نے دوبارہ سے ورد شروع کیا ہے، کیونکہ جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اور اس سے بہت پہلے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ 1 کروڑ 2 سے 3 اور پھر یہ ساری زندگی کا ورد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیت کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم زندگی میں مرتے دم تک اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ درود پاک کا ورد اپنا جاری رکھ سکیں، آمین سم آمین۔ آپ سب کی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ آپ سب اس دعا پر آمین فرما دیجئے، آمین بول دیجئے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ سب کے لیے، ہم سب کو، یا اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمیں خیر اور اچھے وقت عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا، ناانصافی اور وعدہ خلافی سے بچا، اپنی رضا نصیب فرما دے یا الہی۔ جتنی ہم کو تیری ذات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ ہماری مدد فرما، اور اپنی شان اور صفات کے مطابق خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین سم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، ان کی بیماری دفع فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ بہت اچھے نصیب ان کے فرمائے۔ درود پاک کا ورد کرتے جائیں اور درود پاک کا ورد کرواتے جائیں۔ جب یاد رہے مجھے، میری فیملی کو، میرے پیرنٹس کو، میرے بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔